سی فرمانے لگی کہ نانا نے کہا تھا کہ جب مصیبتیں آیا کریں نا تو صدقہ دے دیا کرو، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ حسین آج کربلا میں بڑی مصیبتیں ہیں، پیاس ہے، بھوک ہے، غریب الوطنی ہے، لاشیں ہیں، دشمن ہیں، بے سر و سامانی ہے، پردیسی ہیں، کوئی یار و مددگار بھی نہیں ہے۔ حسین اس سے بھی بڑی کوئی مصیبت ہوگی؟ کہا پھر کہ اگر اجازت دیں تو بہن صدقہ کرنا چاہتی ہے۔ اتنی بات کہی، میرے حسین نے بہن کا چہرہ دیکھا، فرمانے لگے زینب صدقہ کیا کرو گی، سب کچھ تو مدینے رہ گیا ہے۔ اتنا سنا، بہن بھی حسین کی بہن تھی، کہنے لگی بھائی جب ذات شان والی ہے تو صدقہ بھی شان والا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج بھی نا، آج بھی بھائی بیمار ہوتے ہیں نا تو صدقے بہنیں دیا کرتی ہیں۔ آج بھی بھائی بیمار ہو جائیں تو نظریں بہنیں اتارا کرتی ہیں۔ دیکھنا جب بھائی ہمارا دولہا بنے گا نا، ہاں جناب علی صاحب یہ دولہا بنیں گے تو دیکھنا بہنیں ان کی نظریں اتاریں گی۔ میں نے دیکھا پانی کا پیالہ لے کے چھینٹے دیتی، کیا بات ہے؟ کہ بہن نظر اتار رہی ہے۔ کہا کیوں؟ کہیں کسی کی نظر میرے بھائی کو نہ لگ جائے۔ کتنا عجیب رشتہ بھائی کا بہن سے ہوتا ہے۔ آج بھائیو تم سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ایک بہن کو سسرال والوں نے دھکے دے کے گھر سے نکالا، اللہ اکبر، بھائیوں نے گھر میں جگہ نہیں دی۔ کیا قصور تھا اس بہن کا؟ اس یہی کہ وہ ایک بیٹی ہے اس لیے اسے باپ کی جائیداد میں بیٹھنے تک کا حق نہیں؟ اس کی یہی خطا ہے کہ وہ ایک بیٹی بن کے دنیا میں آئی ہے اس لیے اسے جینے کا ادھیکار نہیں ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسے بغیرت بھائیوں سے جو زندگی بھر باپ بہن کے ہاتھ کی روٹیاں تو کھاتے رہے ہیں، آج جب بہن مصیبت میں آئی ہے تو بھائیوں نے دروازے بند کر لیے ہیں۔ جب کل تم پہ مصیبت آتی تھی تو بہن صدقہ دیا کرتی تھی، آج بہن پہ مصیبت آئی ہے تو بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ صدقہ دے کر کے بہن کی مصیبت کو ٹالا جائے، لیکن ظالموں نے دروازے بند کر لیے ہیں۔ اور تجھے کیا پتا ہے بہن کیا ہوتی ہے؟ تو کیا جانے بہن کیا ہے؟ خدا کی قسم کبھی اسکول جانے والے بچوں سے پوچھ بہن کیا ہوتی ہے، یہ بتائیں گے بہن کیا ہے، اس کا پیار کیا ہے۔ وہ یار بھائی 70 سال کا ہو، بہن 75 سال کی ہو، تب بھی پوچھ اس سے کہ یہ تیرا کیا لگتا ہے۔ وہ 70 سال کے بوڑھے کو مسکرا کے دیکھتی ہے اور کہتی یہ میرا لال لگا کرتا ہے۔ یہ بہن ہوتی ہے، یہ رشتے ہوتے ہیں بہن کے۔ وہ 70 سال کے بھائی کو لال کہہ دیتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا بھائیوں کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ بہن کو ماں کا درجہ دے دے؟ ہم ہیں کہاں، کس جگہ چل رہے ہیں؟ اللہ معاف کرے، بہنوں کی عزتیں کیا کرو، ان کی قدر کیا کرو، یہ چلی گئیں تو نصیب نہیں ہوں گی۔ میں عرض کر رہا تھا بہنوں کو سمجھنا ہے تو اسکول کے بچوں کو کبھی دیکھو، جب اسکول سے ہی آئے انہوں نے ٹائی کہیں پھینکی، شرٹ کہیں پھینکی، پینٹ کہیں پھینکی، کیپ الگ بستہ الگ۔ بہن نے دیکھا بھائی آیا ہے بستہ لے کے تھک گیا ہے، اللہ اکبر، یہ نہیں کہتی بھائی تو نے بستہ کہاں ڈال دیا ہے، یہ نہیں کہتی کپڑے سائیڈ سے رکھ دے، وہ دیکھتی رہتی ہے، مسکراتی رہتی ہے۔ ایک کپڑا اس کونے میں پڑا ہے، دوسرا کپڑا اس کونے میں پڑا ہے، بہن سارے کپڑوں کو اکٹھا کرتی ہے۔ کل بھائی کو اسکول جانا ہے، کہنے سے پہلے اس کی ڈریس تیار کی جا رہی ہے، پریس کپڑوں میں بہن نے کی ہے، محنت کر کے مزدور بن کے دھلائی بہن نے کی ہے، کپڑے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن اسکول کا وقت ہے، بہن بھائیوں کو اٹھاتی ہے، ماتھا چوم کے کہتی اٹھ جا میرے چاند صبح ہو گئی ہے، اٹھ جا میری جان صبح ہو گئی ہے۔ کتنے پیارے لہجے بہن کے ہوتے ہیں۔ جب تم اسکول جایا کرتے تھے کون سا میٹھا لہجہ تھا جو بہن نے تمہارے لیے استعمال نہ کیا؟ کبھی ماتھا چوم کے اٹھا رہی ہے، کبھی ہاتھ چوم کے اٹھا رہی ہے، کبھی پیر کے تلوے چوم کے اٹھا رہی ہے۔ بہن نے اٹھایا کہ تیار کیا کہ ڈریس پہنائی ہے، بھائی تیار ہوا کہ بہن نے ٹفن تیار کر کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب ٹفن تیار کر کے بہن ہاتھ میں دے چکی ہے، بہن بیٹھ کر کے بھائی کے پیروں میں اپنے ہاتھ سے جوتے پہنا رہی ہے، اور تو ہاتھ سے دوپٹہ نہیں دے سکتا، وہ تیرے پیر پکڑ کے جوتے پہنا رہی ہے، اور جب تو نے 2 قدم بڑھائے ٹھوکر لگی، تیرے پیر پہ مٹی لگی، تو نے کہا بہن جوتا سن گیا ہے، وہ اندر نہیں گئی ہے، نہ ایک پرانا کپڑا نہیں دیکھا ہے، گندا کپڑا نہیں دیکھا۔ جب تو نے کہا جوتے پہ مٹی لگ گئی ہے، تیری بہن نے اپنا وہ دوپٹہ جو سر کی عزت بھی ہے، جو سر کا وقار بھی ہے، جو بہن کی شان بھی ہے، جو بہن کی آن بھی ہے، اسی دوپٹے کا کونا پکڑتی ہے، جوتا صاف کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ نہیں دیکھتی دوپٹہ میلا ہوگا کہ نہیں، مسکراتی رہتی ہے، جوتے صاف کرتی رہتی ہے۔ قسم خدا کی لہجہ بتاتا ہے،
اے بھائی یہ تو دوپٹے کی بات ہے، اگر ضرورت پڑ جائے آواز دے دینا، بہن اپنے جسم کی کھال لے کر کے حاضر ہو جائے۔ کیا بات ہے، واہ واہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ عزت کریں گے بہنوں کی، کیا بات ہے، واہ واہ، بولو جی انشاءاللہ بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بہنوں کی عزت کرو۔ سیدہ زینب نے کہا تھا جب ذات شان والی ہے تو صدقہ بھی شان والا ہی ہوگا۔ واہ، کیا کرنا چاہتی ہو بہن؟ فرمانے لگی اجازت دیں میں آپ کے نام کا صدقہ دوں۔ کیا دو گی؟ آپ نے گردن جھکائی، کہنے لگی حسین میرا جی چاہتا ہے میں تیرے نام کے صدقے پہ بیٹے قربان کر دوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، یہ بہن ہوتی ہے، یہ بہن ہوتی ہے۔ خدا کے واسطے عزت کرو، قدر کرو بہنوں کی، رشتوں کی قدر کرو۔ آج دولت نے فاصلے بڑھا دیے، دولت نے۔ بھائی کے جیب میں اگر ٹکے آ گئے نا کچھ تو سب سے پہلے اپنی دولت کا روب اپنی بہن کو دکھاتا ہے، اپنی بہن کو سب سے پہلے دولت کا روب۔ بہن کہتی بھائی کسی دن آ جانا، اگر تو آئے گا تو میری عزت بڑھ جائے گی کہ اس کا بھائی ماسٹر ہے، اس کا بھائی کلیکٹر ہے، آنا کسی دن میری عزت بھی بڑھا دے۔ وہ تو کچھ اور سوچ کے بلاتی ہے، لیکن جب یہ جاتا ہے نا تو جا کر کے پہلے بستر جھاڑتا ہے، اوقات دکھاتا اوقات اپنی۔ یہ جھاڑ کے بستر دکھاتا ہے کہ تیرے بستر اس لائق نہیں جو تیرا ماسٹر بھائی اس پہ بیٹھ سکے۔ اوقات دکھا رہا ہے بہن کو۔ وہ بہن جب برتن دیتی ہے کھانے کے لیے تو پلیٹ اٹھا کے یوں دیکھ رہا ہے، اگرچہ وہ دھو کے لائی ہے لیکن ایسے دیکھ رہا ہے، دیکھ کے کہتا ہے ایک بار اور پانی نکال دو۔ کیوں؟ یہ دکھا رہا ہے نا کہ تو غریب ہے، تیرے برتن اس لائق نہیں کہ تو اپنے بھائی کو اس میں کھانا کھلا سکے۔ قسم خدا کی تو کتنا بھی بڑا دولت والا ہو جا لیکن میرے حضور سے بڑا نہیں ہو سکتا ہے، میرے حضور سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ کیسے رشتے میرے حضور نے نبھائے، قربان جاؤ حضور کے، قسم خدا کی۔ دین دیا تو دین بے مثال دیا، اور اگر اخلاق دیا ہے تو اخلاق بھی بے مثال دیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ کائنات میں حضور جیسا اخلاق نظر ہی نہیں آتا، بے شک نہیں آتا نظر۔ اللہ اکبر، کیسا اخلاق حضور کا۔ اجازت ہے بتا دوں 5 منٹ ہے آپ کے پاس؟ بالکل بالکل جی ہے نا بھی؟ جی جی۔ اگر تیار ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ میں سوچ رہا تھا سو گئے، لیکن بڑی گہرائی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ذرا محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ اور جوانوں جیسی جوانی ہے نا پھر ویسی آواز بھی نکال لیا کرو، ہاں ویسی آواز بھی نکال لیا کرو۔ ہم چوراہے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ایک بندہ پورا چوراہے سر پہ اٹھا لیتا ہے، چائے کی دکان پہ بیٹھ کے 2 بندے پورا دن شور کرتے رہتے ہیں، محلے والے تنگ آ جاتے ہیں۔ وہاں لوگ کہتے ہیں یہ چپ جائے تو نہیں چپتے، یہاں لوگ کہتے ہیں بولیں تو بولتے نہیں ہیں۔ الٹا کیوں کرتے؟ ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھ کے میں رشتے بتا کے بات ختم کر لوں۔ ایک آخری، کائنات میں میرے حضور سے بڑا کوئی ہے نہیں ہے نا؟ نہیں ہے۔ حضور کی کوئی سگی بہن نہیں تھی۔ کچھ لوگ بہنوں کا حق بیچ کے مار کے حج کرنے جاتے اللہ ہیں، حج کر کے آتے ہیں، بہنوں کا حق کھا کے، اور کہتے ہیں اعلان کرنا حاجی سمیر آئے ہیں۔ یہ بھی تو ایک بار کہتے ہیں کہ حق خور سمیر آیا ہے، بیٹی کا حق کھا کے حج کر کے آیا تھا میں، بتانا ایک بار۔ یہ بتاتے ہوئے کلیجہ پانی ہوتا، حاجی سمیر آئے ہیں، حاجی بشیر آئے، قبر میں آ بیٹے پتہ چلے گا کہاں سے آیا ہے۔ ہاں کسی کا حق نہ کھایا کرو۔ میرے حضور کی کوئی سگی بہن تھی؟ بولیں نہیں نا؟ حضور کی سگی بہن کوئی نہیں تھی، نہ کوئی سگا بھائی تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ مفسرین فرماتے ہیں اگر بھائی یا بہن ہوتے تو وہ حضور کو بھائی کہتا، سگا بھائی بھی حضور کو بھائی کہے، یہ خدا کی غیرت کو گوارا نہیں ہے۔ ہاں اب سنیں، حضور کی کوئی سگی بہن؟ بولیں، چینل والے بھی سن رہے ہیں نا؟ حضور کی سگی بہن نہیں تھی، ایک سوتیلی بہن تھی، لیکن حضرت ام ہانی چچا زاد بہن تھی، چچیری بہن جسے ہم لوگ بولتے ہیں۔ حضرت ام ہانی سب کو معلوم ہے نا ان کا نام، کیونکہ ان کا نام معراج کے ساتھ جڑا ہے، اس لیے حضرت ام ہانی کا سب کو نام معلوم ہے۔ کون ام ہانی ہے؟ حضور کبھی دوپہر میں آرام کرنا چاہتے تھے نا تو ان کے گھر آتے تھے،
اور حضور ان کی کھجور کی چارپائی تھی، کھجور کے باندوں کی، اس پہ حضور لیٹتے نا ایسے یوں ہاتھ رکھ کے لیٹتے تو حضور کا پسینہ ماتھے سے ٹپکتا، کلائی کے ذریعے کونی تک آتا، کونی سے بوند بوند کر کے نیچے ٹپکا کرتا تھا، تو حضرت ام ہانی شیشی لگا دیتی تھی، سارا پسینہ حضور کا اس میں اکٹھا کرتی، جب کوئی لڑکی دلہن بنا کرتی تو عطر کی جگہ حضور کا پسینہ لگا دیا۔ ہاں ہاں کیا بات ہے، واہ واہ، بے شک، یہ حضرت ام ہانی ہے، یہ حضرت ام ہانی، اور جس کے حضور کا پسینہ لگ جاتا تھا اس کی 7 پشتیں مہکا کرتی تھی۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان، یہ حضور کا پسینہ تھا، 7 پشتوں تک نسلیں مہکتی تھی۔ تو یہ ام ہانی، حضور ان کے گھر آرام کرتے تھے۔ جب یہ ایمان لائی نا تو ایک روایت کے مطابق شوہر نے انہیں چھوڑ دیا۔ آج ہم کلمہ پڑھائے، ہم نے اس کی کوئی قیمت نہیں دی ہے، کوئی قیمت ہم نے نہیں چکائی۔ آج بندے مسلمان کہلاتے ہوئے شرماتے ہیں اپنے آپ کو، کل پٹ پٹ کے وہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، چربی پگھلتی تھی کہتے تھے ہم مسلمان ہیں۔ مشکل اس دور میں تھا مسلمان ہونا، لوگ کہتے ہیں آج مشکل، آج کیا مشکل ہے بھائی؟ انہوں نے پتھروں پہ نمازیں پڑھی، آج اے سی میں بندے کو مشکل لگ رہا ہے، اے سی لگ رہی ہے، قالین بچھوا دی متولیوں نے، آؤ بھئی پڑھو نماز، ہم اے سی چلوائیں گے، جنریٹر چلوائیں گے، لیکن پھر بھی بندہ کہتا بڑا مشکل ہوتا گرمی میں نماز پڑھنا۔ آج مشکل ہے؟ یا تب مشکل تھا جب کوڑے مارے جاتے تھے، تب مشکل تھا جب چٹائی میں لپیٹ کر کے دھوئیں کی دھنی دی جاتی تھی، دم گھٹ جاتا تھا، تب مشکل تھا نا۔ اللہ اکبر، ام ہانی ایمان لائی، شوہر نے چھوڑا، اکیلی رہ گئی۔ حضور ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے، 10 سال حضور کے بغیر حضرت ام ہانی نے گزارے، کوئی کمانے والا نہیں تھا۔ آج لوگ پیسوں کے لیے کماتے ہیں، کل لوگ روٹی کے لیے کمایا کرتے تھے۔ سب سے بڑا امیر وہ ہوتا تھا جس کے گھر میں پیٹ بھر کے کھانا ہوتا تھا۔ آج کھانے دیکھو، ایک ایک بھگونے بن کے پھینکے جا رہے ہیں بنے بنائے کھانے۔ کبھی حساب لگایا اگر یہ کھانا کسی یتیم غریب کے منہ تک چلا جاتا تو کتنے وقت کا اس کے بھوک کا انتظام ہو جاتا؟ کبھی ہم نہیں سوچتے، کبھی خیال نہیں آتا ہمیں۔ 10 سال انتظار کیا ام ہانی نے، 10 سال کے بعد حضور تشریف لائے، فتح مکہ ہوا۔ جب مکہ شریف میں حضور تشریف لائے نا تو آج ہزاروں تلواریں حضور کے ساتھ تھیں، ہزاروں تلواریں۔ جب مکے کی گلی میں گزرے، ام ہانی کے بچے کی نگاہ پڑی، دیکھا، دیکھ کر کے گھر کی طرف دوڑے، کہنے لگے ماں جس کو تو بھائی کہہ کے پکارا کرتی آج ہم نے اسے دیکھا ہے۔ ماں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں ماں، جن آنکھوں کی تعریف کرتے تم نہیں تھکتی، آج ہم نے ان آنکھوں کو دیکھا ہے۔ جس چہرے کو کہتی ہے نا چاند سے زیادہ حسین ہے، ہم نے اس چاند سے چہرے کو دیکھا ہے۔ ماں کہتی کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں ماں، جن کی تو بات بتاتی ہے کہ وہ ہمارے گھر آ کے لیٹا کرتے تھے، آج ہم نے انہیں مکے میں دیکھا ہے۔ حضرت ام ہانی کہتی ہیں حضور کی آمد کی خوشی سے خبر سنی ہے، میرا کلیجہ خوشی سے اچھلنے لگا۔ اچانک بچے کہتے ہیں اے ماں، کل وہ غربت کا دور تھا جب ہمارے گھر آ کے بیٹھا کرتے تھے، اے ماں تو کہتی ہے تجھ سے ان کا بہن بھائی کا رشتہ ہے، کیا آج وہ سردار بن کے آئے ہیں، آج بھی اپنی غریب بہن کے گھر آئیں گے؟ اے ماں بتانا آج انہیں اپنی غریب بہن کا گھر یاد ہوگا؟ ام ہانی کہتی ہے جب بچوں نے اتنی بات کہی تھی تو میں شش و پنج میں تھی، اگر ہاں کہتی ہوں نہیں آئے تو کیا ہوگا، نہ کہہ دیتی ہوں آ گئے تو کیا ہوگا؟ کہتی میں سوچ ہی رہی تھی کہ میرے منہ سے نکل گیا بیٹے وہ ضرور آئیں گے، کبھی تیری بات کہی تھی، تھوڑی دیر گزری ہے کہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے، میں نے کہا من دق الباب، دروازہ کس نے بجایا؟ آواز آتی ہے انا محمد الرسول اللہ کا، جیسی اتنی آواز آئی ہے میرے بچوں نے چھلانگ لگائی، جا کے کوئی حضور کے قدموں سے لپٹ گیا، کوئی دامن سے لپٹ گیا۔ کہتے حضور نے پردہ ہٹایا، میں آقا کو دیکھ رہی تھی، آقا مجھے دیکھ رہے تھے۔ کہتی مجھے آنکھوں پہ بھروسہ نہ تھا، لگتا تھا جیسے کوئی خواب نظر آ رہا ہو۔ اللہ اکبر، کہتی حضور مجھے دیکھتے رہے۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا ام ہانی گھر پہ ہی کھڑا رکھو گی یا اندر آنے کی بھی اجازت دے دو گی؟ کہا جیسے حضور نے اتنا کہا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ گھر بھی آپ کا ہے، ہم بھی آپ کے ہیں، اجازت کی ضرورت کیا ہے؟ اندر تشریف لے آئیے۔ اب سنیں وہ بے غیرت بھائی جو بہن کے گھر جا کے بستر جھاڑا کرتے ہیں،
کان کھول کر کے سنیں. ام ہانی کہتی ہے جب حضور اندر آئے ہیں میرے گھر میں بچھانے کے لیے بستر بھی نہ تھا, چارپائی بھی نہ تھی. آقا آئے ہیں, آپ نے دائیں بائیں دیکھا, ایک ٹوٹا ہوا چٹائی کا ٹکڑا پڑا تھا, بوریا پڑا تھا. کہتے حضور اسی پہ آ کے بیٹھ گئے. کہتی مجھے پیدا کرنے والے کی قسم حضور نے گرد تک نہیں جھاڑی ہے. آج مکے کے فاتح بن کے آئے ہیں لیکن بہن کے دروازے پر آئے ہیں تو دروازے پہ آنے کے بعد آپ بغیر مرضی کی اجازت کے اندر داخل بھی نہیں ہوتے ہیں, بغیر بستر کو جھاڑے اسی چٹائی پہ بیٹھ جاتے ہیں. ام ہانی کہتی ہے میں حضور کی سادگی دیکھتی تو دیکھتی رہ گئی. اس کے بعد آقا کہتے ہیں گمان تو میرا یہ تھا سرکار مکے میں آئے ہیں, بڑے بڑے سرداروں نے انتظام کیا ہے, لوگ راہوں میں کھڑے تھے, کسی امیر کے یہاں دعوت رکھی ہوگی, کہیں آقا نے کھا لیا ہوگا. لیکن کہتی قربان جاؤں میں اس لہجے کے جب آقا نے مجھ سے کہا تھا ام ہانی بھوک لگی ہے کچھ کھانا نہیں کھلا ہوگی, کہا جب آقا نے اتنا کہا ہے کہتی میں فوراً اٹھی ہوں, جا کر کے کچن میں چلی گئی. میں نے کچن میں جا کر کے ایک ایک برتن تلاش کیا, کہا کچھ بھی ایسا نہ تھا جو مصطفیٰ کو بنا کے کھلا دیتی. کئی دن کا تو بچوں کا فاقہ تھا, بنانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا, لیکن میں شرم کی وجہ سے جب کچن کے اندر رک گئی. آقا کریم تو دلوں کے حال جاننے والے ہیں, سرکار فرماتے ہیں ام ہانی کچھ بھی تازہ نہ بنانا, جو رکھا ہو وہی لے کے آؤ. کہتے ہیں جب سرکار نے اتنا کہا جو رکھا ہے وہی لے کے آؤ, مجھے یاد آیا میرے گھر میں ایک جو کی روٹی کا ٹکڑا ہے جو کئی دن کا رکھا ہوا ہے. کہتی میں نے وہ ٹکڑا اٹھایا, تھوڑا سا پیالی میں سرکہ لیا, جا کے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا, یا رسول اللہ میں نے یہ لائی ہوں. آقا کریم کے آگے رکھا. اب سنے جب بہن کی روٹیاں دیکھ کر کے ماتھے پہ لکیریں ڈالا کرتے ہو, ام ہانی کہتی ہیں سرکار نے روٹی کو دیکھا, چہرے پہ لکیر نہیں آئی, ماتھے پہ بل نہیں آیا, آنکھوں میں گڑی نہیں آئی ہے, بلکہ روٹی کو دیکھا مسکرا دی. ام ہانی کہتی ہیں مصطفیٰ نے مشکل سے ٹکڑا توڑا, توڑنے کے بعد اس کو سرکے میں بھگویا, بھگونے کے بعد منہ میں رکھا. کہتی میں دیکھ رہی تھی چبانے میں آقا کو دقت ہو رہی ہے لیکن چہرہ نہیں بگاڑا ہے, غصہ نہیں کیا ہے, کہ حضور چباتے جا رہے ہیں, مسکراتے جا رہے ہیں, چباتے جا رہے ہیں, مسکراتے جا رہے ہیں. ام ہانی کہتی ہیں آقا نے پانی کے ذریعے بڑی مشکل سے وہ روٹی کا ٹکڑا کھایا, اور جب کھا چکے تو یہ نہیں کہا تھا یہ کیا کھلایا ہے, بلکہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے جو لذیذ کھانا تو نے 10 سال پہلے بہن کے دسترخوان پہ کھلایا تھا, وہی لذیذ کھانا آج تو نے پھر سے کھلا دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ کردار میرے حضور نے دیا. ہاں محرم شریف کا مہینہ نکلا, لوگوں نے 15 دن لنگر کیے. ایک نے مجھے بلایا فاتح کے لیے اور بڑی ہنس کے کہنے لگا حضور 15 دن ہو گئے آپ کی دعاؤں سے بھی آگ نہیں بجھی ہے چولہے کی. جیسے اٹھ کے گیا پڑوسی آ گیا, کہا ایک بار اس کی ماں سے بھی تو پوچھ لو, یہ 15 دن سے لنگر کر رہا ہے, اس کی ماں اس سے راضی ہے کہ نہیں. اللہ اکبر. ماں نے پتا کیا بتایا, اس نے کہا یہ زمانے کو کھانا کھلا دے میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. میں نے کہا ایسا کیوں, تمہیں نہیں دیا؟ کہا کھلاتا ہے مجھے. کہا تم ناراض کیوں؟ اس نے کہا 5 سال ہو گئے یہ میری بیٹی کو بلا کے نہیں لایا ہے. اللہ اکبر, اللہ. 15 دن نہیں, بہنوں سے منہ موڑ کے 15 سال بھی لنگر کرو گے اللہ منہ پہ مار دے گا. حسین کہیں گے مجھے تو زینب پیاری تھی, تجھے اپنی زینب کتنی پیاری تھی. مجھے میری زینب پیاری ہے, تجھے اپنی زینب پیاری کیوں نہیں. اس لیے خدا کے واسطے لنگر بعد میں کریں, اپنوں کو پہلے راضی کریں. اس سے کیا فائدہ, تیرے دروازے پہ کتے تو کھا کے چلے جائیں اور اپنوں کو تیرے دروازے کا ایک دانہ دیکھنا نصیب نہ ہو. فرمایا گیا بھیک دینے سے بھی پہلے فرمایا گیا پہلے اپنے گھر والوں کو دیکھو, اس کے بعد پڑوسیوں کو دیکھو, پھر دور والے کو دیکھو. تو پورے گاؤں کو نوت نوت کے تھک گیا اور اپنے سگے کے دروازے پہ نہ جا سکا. سگوں کی قدر کرو. اکثر ایسا ہوتا شادی بیاہ کے بعد جوان بدل جاتے, صرف ایک خیال بدل دیتا, ہم 2 الگ رہیں گے تو 4 روٹیوں میں کام چل جائے گا. پورے گھر کے لیے 18 روٹی بنانی پڑ رہی ہیں. لیکن اندھے تجھے نہیں پتا جو تیرے گھر میں رزق آ رہا ہے یہ تیرے 2 کے نصیب سے نہیں 18 کے نصیب سے آ رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک صحابی نے شکایت کی تھی یا رسول اللہ میں کماتا ہوں
وہ یہ میرے بھائی لوگ ہیں یہ بالکل نہیں کماتے، حضور میری کمائی اڑا دیتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا آج کے بعد کبھی اپنے بھائی کو نہ ٹوکنا، تو یہ نہیں جانتا اللہ تجھے جو یہ دولت دے رہا ہے نا تیرے انہی بھائیوں کے نصیب سے دے رہا ہے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اگر تم اکیلے کما رہے ہو تو کبھی یہ سوچ کے کبھی ہاتھ نہ کھینچنا کہ یہ میرا کھا رہے ہیں، بلکہ یہ سوچ کے محنت کرنا میرے تو 2 روٹیوں والا تھا، اللہ میرے حصے میں 4 دے دیتا 6 دے دیتا، وہ 100 روٹیاں کیوں دے رہا ہے؟ یہ تیرے نصیب سے نہیں تیرے گھر والوں کے نصیب سے مل رہی ہے۔ کبھی یہ سوچ کے ماں باپ سے الگ نہ ہو کہ الگ ہوں گے تو بینک بیلنس ہوگا، اگر ہو بھی گیا تو کل پیسہ ہوگا، ماں باپ نہیں ہوں گے تو یہ دولت کس کام کی؟ اللہ اللہ رلائے گی یہی دولت۔ کل جب تو فارچونر میں بیٹھ کے مرسیڈیز میں بیٹھ کے چلے گا نا تو اس دن سوچے گا کاش آج کندھے پہ بٹھانے والا باپ ہوتا، بے شک آج سائیکل پہ کھینچنے والا باپ ہوتا۔ اللہ کی قسم تم پراڈو میں بیٹھ کر کے 36,000 کلومیٹر سفر کرا، مزہ نہیں آئے گا۔ باپ کو 10 منٹ کے لیے گاڑی میں بیٹھا، شہر کی 4 گلیاں گھما دے، اللہ تجھے زمانے بھر کے سیر و تفریح کا سکون گھر میں عطا فرما دے۔ کیوں نہیں سوچتے ہم ایسا؟ کیوں غلط سوچتے ہیں؟ کسی کی بھی بیٹی آ کے ہمیں پڑھا دیتی ہے، کیا ہے جی میں پورے پریوار کا کام نہیں کر سکتی، مجھے اکیلا رہنا ہے، تو نے بھی دامن جھاڑا ماں سے الگ ہو گیا۔ خدا کے واسطے ماں باپ نہ چھوڑنا، کامیاب رہنا چاہتے ہو تو ماں باپ نہ چھوڑنا۔ دعوے کے ساتھ کروں ماں باپ چھوڑ دیے، بغداد کیا ہے، مدینہ شریف گنبد خضرا پہ چلے جانا۔ اگر ماں باپ چھوڑ رکھیں تو حضور بھی کچھ نہیں دیں گے، بے شک یہ یاد رکھنا، حضور بھی کچھ نہیں دیں گے۔ اگر چاہتے ہو گھر بیٹھے بیٹھے سب کچھ ملتا رہے، ماں باپ کو راضی رکھنا، سبحان اللہ ماں باپ کو راضی رکھنا۔ بیوی آئے 2 باتوں میں اس سے بات ختم کر لو، دیکھ کل تک یہ صرف میرے ماں باپ تھے، آج سے تیرے بھی ماں باپ ہیں، بے شک تیرے بھی ماں باپ ہیں، مجھ سے لڑ لینا لیکن میرے ماں باپ کو شکایت کا موقع نہ دینا۔ اور ماں باپ کو بھی بیٹھا کے کہنا ابا کل تک تمہارے گھر میں 3 بیٹی تھی، ایک چوتھی بیٹی اور آ گئی ہے، سبحان اللہ جیسے تم اپنی بیٹیوں کی غلطی دیکھ کے پردہ ڈالتے تھے، آج کے بعد اگر چوتھی بیٹی سے غلطی ہو جائے تو اس پہ بھی پردہ ڈال دینا۔ اللہ اس کی غلطی کا تماشا نہ بنانا، اس کی کمی پہ یہ مت کہنا تیرے باپ نے کیا سکھا کے بھیجا ہے، اسے بھی بیٹی سمجھ کے معاف کر دینا۔ دونوں کو یہ سبق پڑھانا ہے، اور نہ ماں کے کہنے میں آ کے بیوی پہ ظلم کرنا ہے، نہ بیوی کے کہنے میں آ کے ماں پہ ظلم کرنا ہے۔ دونوں سے ایسے بات کرنی ہے کہ دونوں راضی رہیں، دونوں کے بیچ کی دیوار نہ بننا، اگر بن سکو تو دونوں کے بیچ کا پل بن جانا، سبحان اللہ سبحان اللہ پل بننا، دیوار نہ بننا، سبحان اللہ ورنہ گھر ٹوٹتے ہیں تو پھر جڑا نہیں کرتے، اللہ اکبر اللہ گھروں کی رونقیں چلی جاتی ہیں۔ گھر وہی ہوتے ہیں جس میں دیواریں نہیں ہوتی، جب دیواریں کھچ جاتی ہیں تو پھر گھر گھر نہیں رہتے، وہ پھر گھروے بن جاتے ہیں۔ سمجھ گئے میری بات؟ اور زندگی کے کسی بھی موڑ پہ اگر ضرورت پڑے حضور کا کردار دیکھنا، اپنے نبی کی زندگی دیکھنا۔ حضور نے ماں کی گود سے لے کے قبر تک کی سیرت دی ہے، کسی گوشے میں ہمیں حضور نے بھوکا پیاسا نہیں رکھا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی، ہائے ہائے تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں ہائے دیکھے؟ ہائے ہائے تجھے کیا ہے جو حضور نے نہیں دیا؟ واہ واہ تجھے جب سونے کا طریقہ حضور نے دیا ہے، اور مرنے تک کا حضور نے تمہیں سلیقہ دیا ہے، تو پھر کمی کیا رہ گئی؟ کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر الجھنے آ جائیں 4 مشورے والے نہ بیٹھانا، حضور کی سیرت کی کتاب لے کے بیٹھ جانا، سبحان اللہ اور یہ دیکھنا زندگی کے اس موڑ پہ حضور نے کیسے زندگی گزاری تھی۔ قسم خدا کی 70 لوگوں کے مشورے میں وہ مزہ نہیں آئے گا جو حضور کی زندگی کی ایک لائن تیری زندگی بدل دے گی۔ سبحان اللہ کریں گے انشاءاللہ ایسا ہی؟ انشاءاللہ حضور کا کردار اپنائیں گے جوانوں؟ انشاءاللہ بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اور سچی یاری اگر کرنی ہے تو حضور سے کرو۔ آج جلسہ حضور کے نام کا کر کے کہہ دو دنیا والو ہم نے تمہاری خواہشوں کو ٹھوکر مار دی ہے، حضور کی خواہش کو زندہ رکھا ہے۔ ہائے ہائے سبحان مر کے قبر میں پہنچو گے، قسم خدا کی آج دولہا ہو کل دولہا رہو گے، پرسوں دولہا رہو گے، 20 30 40 50 60 70 80 90 100، بس جانا قبر میں ہی ہے۔ آج ان سے یاری نبھا کے جاؤ، مر کے قبر میں پہنچو گے چہرہ کفن سے بعد میں کھولا جائے گا، مدینے والا تمہاری قبر میں پہلے آ جائے ہائے گا۔ ہائے ہائے اصل زندگی تو مرنے کے بعد ہے، سبحان اللہ تو ایسی زندگی گزاریں۔ آج کی اس محفل میں جتنے لوگ تشریف آئے
تشریف لائے، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے۔ ہمارے جن بھائیوں نے رات کے 2 بجے تک بیٹھ کے سنا، مجھے بتایا یہ گیا تھا کہ اس محلے کے لوگ 12 بجے بھاگ جاتے ہیں، میں سلام کرتا ہوں تم نے ان لوگوں کے جو زبانیں انہوں نے مجھے بتائی تھی ثابت کر دیا کہ حضور والے ہیں۔ یہ 2 نہیں 4 بجے تک بھی باتیں ہوگی تو نبی نبی کرتے رہے۔ سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے۔ اب کبھی بھی ادھر آنا ہوگا نا، سوچنا نہیں پڑے گا کہ یہ 12 والے ہیں کہ 2 والے ہیں، آنکھیں بند کر کے آ جائیں گے کہ جتنے بھی یہاں رہتے ہیں سب حضور والے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اپنا تو مزاج ہی یہ ہے، مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ۔ سبحان اللہ ہماری تو خوشیاں بھی حضور سے شروع ہوتی ہیں اور ہمارے غموں کا علاج بھی حضور کی ٹھوکروں میں ہے، سب کچھ حضور کی بارگاہ میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب آ گئی ہیں جوشیں ہائے 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 رحمت پہ ان کی واہ واہ آنکھیں، واہ 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 جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، ہائے ہائے دریا بہا دیے ہیں، سبحان اللہ درے بے بہا دیے ہیں، بس جو ہوئے اغلاط۔ نہیں بھائی، اب 2 بج چکے، مجھے بھی سفر کرنا ہے، ہاں میں تھوڑا آرام بھی کرنا ہے مجھے۔ انشاءاللہ کبھی ایسے وقت سے آئیں گے کہ جب یو پی میں ہی رہنا ہوگا تو انشاءاللہ 1.5 گھنٹہ بھی بول دیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہاں صبح دلی پہنچنا ہے مجھے، تھوڑا سونا بھی ہے۔ بس فرمایا گیا میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، کردار اپنائے حضور کا، اخلاق اپنائے حضور کا۔ بیٹیوں کو وہ باتیں سمجھانی ہیں جو میں نے کہی ہیں، بیٹوں کو وہ باتیں سمجھانی ہیں جو میں نے کہی ہیں، اور نوجوانوں بیوی کو وہ بات سمجھانی ہے جو میں نے کہی ہے، ماں باپ کو بھی وہ سمجھانا ہے جو میں نے کہا ہے۔ یہ سمجھائیے، گھروں کو جنت بنائیے۔ قسم خدا کی تعویذ کے لیے مزاروں پہ مارے ٹھوکرے کھاتے پھرتے ہو نا، کوئی ضرورت نہیں رہ جائے گی۔ مصیبت آنا ماں کا دامن پکڑ کے بیٹھ جانا، اس وقت تک دامن نہ چھوڑنا جب تک ماں ہاتھ نہ اٹھا دے، پھر دیکھ 1000 تعویذ ایک طرف، ماں کی زبان کا جملہ ایک طرف ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے کریں گے انشاءاللہ۔ انشاء